سورۃ الرعد 6 رکوعات اور 43 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 13واں ہے۔ رات کے معنی یا تو کڑکنے والی بجلی ہے یا پھر اس فرشتے کا نام ہے جس کے سپرد، جس کے ذمے اللہ رب العزت نے بادلوں کا معاملہ انتظام دے رکھا ہے۔ اس سورت کی ایک آیت میں یہ کلمہ مستعمل ہوا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الرعد رکھا گیا۔ اس سورت میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت پر بحث کی گئی ہے۔ اس سورت کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن کی حقانیت کا ذکر کیا اور پھر توحید باری تعالی پر اللہ رب العزت نے زبردست کائناتی شواہد اور دلائل پیش کیے۔ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، بغیر سہاروں کے قائم فرمایا۔ اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک ضابطے کا پابند بنایا۔ اس اللہ ہی نے زمین کو پھیلا کر اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، میخوں کی صورت میں گاڑ دیا، اور اس میں ندی، نالے، دریا، سمندر بہا دیے۔ اسی اللہ نے ہر قسم کے پھل پیدا کیے جن میں کھجور، انگور، کھیتیاں، سبزیاں، یہ سب ایک پانی سے سیراب ہوتی ہیں، لیکن ان کے رنگ، ان کے ذائقے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سورۃ الرعد کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے بچے کی جنس اور اس کے نیک و بد، زندگی کے احوال، اس کا جو حقیقی علم ہے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد، کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے۔ آج کی جدید سائنس ٹیکنالوجی زیادہ سے زیادہ کسی بچے کی جنس اور اس کی صحت کے بارے میں بتا سکتی ہے، لیکن وہ اس بچے کے بارے میں نہیں بتا سکتی کہ وہ نیک ہوگا، بد ہوگا، غربت میں زندگی گزارے گا یا امارت میں، امیری میں۔ وہ ٹیکنالوجی یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ وہ بہت بڑا عالم ہوگا یا جاہل زندگی گزارے گا۔ یہ تمام کے تمام باتوں کا حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قوموں کے عروج اور ضابطے کا، عروج اور زوال کا جو ضابطہ ہے کہ جب تک کسی قوم کی زندگی میں عملی تبدیلی نہیں آتی اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اور پھر دوسرے رکوع میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کہ فرشتے اور رعد یہ بھی خوف اور ڈر کے ساتھ اللہ کی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ پھر تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اہل تقوی کی صفات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اہل تقوی وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں وہ جوڑے رکھتے ہیں،
وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور یوم حساب سے خوف کھاتے ہیں، اور اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے اعلانیہ اور خفیہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ یہ 8 علامات اللہ نے تقوی والوں کی ذکر کی، اور 3 بدبخت لوگوں کی نمایاں علامات کا ذکر کیا کہ یہ بدبخت لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں بھی توڑتے ہیں، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں جھوٹ کے ذریعے، ظلم کے ذریعے۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے، چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دلوں کا اطمینان صرف اور صرف میرے ذکر میں، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پھر فرمایا یاد رکھو، اگر ایسا ہوتا کہ کسی آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلنے لگتے، یا اس کے اثر سے زمین پھٹ جاتی، یا مردے بول اٹھتے، تو یہ کلام، یہ کمال اللہ کی کلام قرآن ہی سے ہو سکتا تھا۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے کافروں کا انجام اور ان کو تنبیہ کی کہ اے حبیب، آپ سے پہلے بھی بدبخت قومیں رسولوں کا مذاق اڑاتی، اللہ نے ان کو ڈھیل دی، اور پھر اللہ نے سخت عذاب میں ان کو پکڑ لیا۔ تو یہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کریں بلکہ تابع داری کریں۔ اگر نافرمانی کریں گے تو اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے، امرت ان اعبد اللہ ولن اشرک بہ ولا اشرک بہ، کہ آپ اعلان کر دیجئے مجھے اللہ کی عبادت کا حکم ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اب قرآن آنے کے بعد خواہش کی جو بھی پیروی کرے تو اللہ کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکتا ہے۔ پھر سورۃ الرعد کے 6 اور آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ حبیب ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا لباس بشریت میں آئے، اور ان کی بیویاں اور ان کے بچے بھی تھے۔ یہ بیوی بچوں کا ہونا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، نبی ہونے کے منافی نہیں ہے۔ پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے۔ اب نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لباس بشری میں بھیجا، آپ کی اولاد ہوئی، اور آپ کے ذریعہ سے بشریت کے تقاضے پورے کرائے تاکہ آپ کا ہر عمل امت کے لیے سنت بن جائے۔ یہ جو لوگوں کا اعتراض ہے کہ نبی کی بیوی یا اولاد نہیں ہوتی، یہ ان کا اعتراض باطل ہے، خود اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا۔ اور آخر میں فرمایا کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری صداقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر اس شخص کی گواہی کافی ہے جس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔